ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تعریف و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا حاجت روا
مشکل کشا، مصیبت میں کام آنے والا، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کریم ہر مومن کو تو کافی ہو جا۔ سید ولد بنی آدم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں بے شمار درود و سلام ہوں۔ اللہ ان کے درجات میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی فرمائے اور ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ النور کی ابتدا ہے۔ اللہ کریم نے اس سورت میں مومنوں کو پاک دامنی سے متعلقہ ہدایات، احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے پاک باز مومن، پاک باز عورتیں، پاک رہنے والے مرد اور پاک رہنے والی عورتیں، اور رب العالمین اس بارے میں سختی فرماتے ہیں جو بدکاری کرے، حرام کاری کرے، اس کے لیے رب العالمین نے حد نازل فرمائی ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم کی سزا ہے، اور غیر شادی شدہ وہ اگر بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 درے، اور حدیث میں ہے کہ ایک سال کی جلاوطنی بھی ساتھ ہوگی۔ سختی ہے اس معاملے میں۔ رجم جیسی سزا صرف قتل کرنا نہیں ہے، زندہ آدمی کو پتھر مار مار کے اتنی دیر تک اس کو پتھر مارنے ہیں جب تک اس کی جان نکل نہیں جاتی۔ دیکھیے تڑپ تڑپ کر بندہ مرتا ہے، کتنی فریادیں کرتا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی سزا ہے جو بظاہر بڑی سخت لگتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کریم کو اس گناہ سے کتنی نفرت ہے، اور سخت سزا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا فعل ہرگز نہ کرے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی کون پاک دامن ہے اور کس کا دامن داغدار ہے۔ چند خاندان بچے ہوئے تھے جو احتیاط کرتے تھے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے تھے، اپنے نسب ناموں کو پاکیزہ رکھتے تھے۔
ان میں ایک بنو ہاشم بھی تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جس کے والدین نے کوئی حرام کاری کی ہو یا جس کا سلسلہ نسب مشکوک ہو۔ باقی عرب میں بہت ہی گندی صورتحال تھی، نہ صرف وہ بے حیائی کرتے، عشق اور آوارہ گردی کرتے، بلکہ اس پہ وہ فخر بھی کرتے، اپنی شاعری کا اس کو موضوع بناتے اور مزے لے لے کے اپنی عشق کے قصے سناتے۔ بے شرمی کی انتہا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے کپڑے اتار دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، اس سے اگلے سال حج کا وقت آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور پھر جب آپ مکے پہنچ گئے، پیچھے سے ایک خاص پیغام دے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جناب ابو بکر کو کہو کہ جتنے حاجی آئے ہیں، جتنے مکے والی، جتنی دنیا کی مخلوق اکٹھی ہوئی ہے، وہاں یہ اعلان کر دو اللہ یحج البیت بعد عامہم عریان ولا مشرک، کہ اب بیت اللہ کے نزدیک رہنے والوں میں، اس کی آبادی کرنے والوں میں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ مشرکوں کو مکے سے نکال دیا۔ اور دوسرا اعلان، آج کے بعد کوئی بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کرے گا۔ جاہلیت، اس کی بے حیائیاں بند کر دی اسلام نے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک عورت اپنی نسل اعلی خاندان سے جوڑنے کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی سردار سے تعلق قائم کر لیتی ہے، اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور عورت بیچاری مر رہی تھی، پس رہی تھی۔ ایک مرد کو بے شمار طلاقوں کا اختیار تھا، وہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو کہتا میں تجھے طلاق دوں گا، عدت پوری کرنے لگے گی تو رجوع کر لوں گا، طلاق اور رجوع کے درمیان میں رکھوں گا، 100 طلاقیں۔ اسلام نے اس کو بھی آگے کہا نہیں، طلاقیں صرف 3 ہی ہیں، اس سے آگے بند۔ بے حیائی کے سارے رستے اللہ احکم الحاکمین نے بند کر دیے اور سخت سزاؤں کا نفاذ کر دیا، اور اس کو حد رجم کہتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو۔ کتنے؟ 100۔ یہ ہے
غیر شادی شدہ کموارہ اس کے لیے حکم ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں 100 کوڑے، اور دوسری ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ وہ کوڑا بہت جو چمڑی ادھیڑ دیتا ہے، یہ درہ ذرا کوڑے سے ہلکا ہوتا ہے جس سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ 100 درے مارو اس کو، اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب تم یہ سزا نافذ کرو تو تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی، بالکل ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ سچا ایمان رکھتے ہو، اگر تم آخرت پہ سچا ایمان رکھتے ہو۔ انسانیت اس سے بھی پہلے رحمانیت ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو انسانیت کے نام پہ چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ سزا خفیہ نہیں ہے، جیل میں یا کسی کمرے میں بند کر کے اس کو 100 درے مار دو، نہیں۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اعلانیہ سزا لوگوں کے سامنے مجمع میں امت کی موجودگی میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو سزا دیتے ہوئے مومنوں کی جماعت وہاں موجود ہو۔ صرف ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو عبرت دینا بھی مقصد ہے۔ لوگ دیکھیں، اور میرے بھائی سنو، جہاں ایک مرتبہ اللہ کی نازل کردہ حد نافذ ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حد یقام فی الارض خیر للناس من ان یمطروا 40 سباہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نازل کردہ ایک حد زمین پہ نافذ کر دی جائے، اس قوم پہ 40 دن اللہ کی رحمت والی بارش برسے، لوگوں کو فائدہ دے، قحط کو دور کر دے، اس سے بھی زیادہ فائدہ لوگوں کو اس ایک حد کے نافذ کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک حد 40 دن کی بارش سے بھی زیادہ رحمتوں والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سختی کا مذہب ہے۔ ہاں سخت ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہے، مجرموں کے لیے سخت ہے، حرام کاری کو روکنے کے لیے سخت ہے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں، جو امن پسند ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، شریف لوگ، اسلام تو کہتا ہے ان کی حفاظت کے لیے بھی جانیں دے دو، ان کی مساجد میں بھی کوئی حرف نہ آنے پائے۔ سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتا تو ان یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کون تحفظ دیتا، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو کہاں تحفظ ملتا،
اور اللہ کی مسجدوں میں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو تحفظ جہاد کی برکت سے ہی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے مجرم کو، جرم کو، اس کو سختی سے کچلنا ہے، اور امن بندے کو اسلام کچھ نہیں کہتا ہے۔ اور یہ جو ملحد لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہ اللہ کی حدود کو نافذ کیا ہے ان ملکوں میں جرم ختم ہو گئے، بدکاریاں چھپ گئیں، اگر ہیں بھی تو خفیہ ہو گئی، جب تک اللہ کی حدود وہاں نافذ ہوتی ہے۔ اور جہاں یہ اللہ کی حدود نہیں ہیں وہاں برائیاں پھیلتی ہیں، فحاشی پھیلتی ہے، عریانی پھیلتی ہے، بدکاری کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، ماحول ہی گندا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ شریف آدمی کو سر چھپانا مشکل ہو گیا ہے، عزت والی بچی کو گھر سے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے، اس کی تعلیم رہ گئی، اس کا سفر پورا رہ گیا، اس کی دوائی کے لیے جانا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ باہر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کو اتنا جرم ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، نافذ ہوتی ہے تو پاک دامنی معاشرے میں پھیلتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے اور وہ معاشرہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے۔ ایک یہودی عالم جناب عبداللہ ابن سلام، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں، یہ نشانیاں، یہ اوصاف، کہنے لگے میں بھی دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، ایک صدقہ پیش فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے صدقہ ہے۔ فرمایا صدقہ میرے آل کے اوپر حلال نہیں ہے۔ دل میں سوچا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہانے سے پیچھے پیچھے دیکھیں، آپ سمجھ گئے، کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا، ختم نبوت کی مہر بھی دیکھ لی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عالم تھے، نشانیاں دیکھی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی سچائی کے اوپر ایمان لے آیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی یہودیوں کو اس بات کا علم نہیں، ذرا تھوڑا سا میرے بارے میں پتہ کر لیجئے۔ ایک پردے کے پیچھے بیٹھے، اللہ کے رسول کی محفل میں اوٹ میں بیٹھے، یہودی علماء کا وفد، سرداروں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ ابن سلام تمہارے درمیان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کہنے لگے اس کا باپ بھی عالم، وہ خود بھی عالم، اس سے تو پاک بندہ ہم میں موجود ہی نہیں ہے، یہودیوں کا فخر۔ اچھا، اتنے میں عبداللہ ابن سلام بولے میں ایمان لے آیا، میں ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی محفل میں وہ یہودی بے ایمان زبان سے پلٹ گئے، کہنے لگے یہ بھی جھوٹا، اس کا ابا بھی جھوٹا۔ یہ یہودی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے عبداللہ ابن سلام یہودی دل میں لانے لگے، کہنے لگے اس نبی کو آزماتے ہیں، اس سے کوئی غلط فیصلہ کرواتے ہیں، پھر معاشرے میں اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے، دیکھو یہ نبی ہو کے کیا کرتا ہے۔ آگے اکٹھے ہو کے اللہ کے رسول کے پاس
کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمارے بڑے ہیں، ایک فیصلہ فرما دیجئے، یہ ہمارے یہودیوں میں سے ایک مرد ہے اور یہ ایک عورت، دونوں نے زنا کیا، ان کی سزا فرمائیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا لکھا؟ کہنے لگے تورات میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا، ایمان لے آئے تھے نا، پوچھا یہ توریت میں بتاؤ زنا کی سزا کیا لکھی؟ تو جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے اللہ کے رسول توریت میں لکھا ہے کہ رجم کر دیا جائے۔ یہودی کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تورات منگوائی، عبداللہ ابن سلام کہنے لگے پڑھو یہاں سے۔ یہودی پڑھنے لگے، جہاں رجم کی آیت وہاں انگوٹھا رکھ دیا۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے اس انگوٹھے کو ہٹاؤ۔ انگوٹھے کو ہٹایا، وہاں آیت رجم موجود کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں زنا کریں ان کو پتھر مار مار کے رجم کر دو موجود۔ کہا دیکھو تم جھوٹ بولتے ہیں۔ سوچا تو یہ تھا کہ نبی سے غلط فیصلہ کرائیں گے اور پھر ڈھنڈورا پیٹ دیں گے کہ بھئی زنا کی چھوٹ مل گئی ہے، لیکن اب تو جس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب رجم کی سزا لاگو ہوگی۔ اس عورت کو بھی لیا گیا، اس مرد کو بھی لیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے رسول نے اپنے مجاہد صحابہ کو فرمایا اس عورت کو بھی لے جاؤ، اس مرد کو بھی لے جاؤ اور جا کے ان کو رجم کر دو۔ اس عورت کو گڑھا کھود کے یہاں تک اس کی سطر پوشی کی خاطر کھڑا کر کے پھر اس کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ عاشق اور اس کی محبوبہ فرائیت الرجل یجنع علی امرأۃ، میں نے دیکھا وہ یہودی مرد اس عورت کے اوپر بچھ گیا، کہنے لگا تمہیں کوئی پتھر نہ لگے۔ پہلے آپ پتھر کھاتا رہا، پھر پتھر کھا کھا کے دونوں وہی مر گئے۔ کیا سمجھے؟ یہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجم کا آغاز ہوا یا اللہ نے پہلی شریعتوں میں بھی یہی حکم رکھا تھا؟ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، بائبل میں، تورات میں بھی یہی ہے۔ یہ تو اللہ نے شروع سے حکم نازل فرمایا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا۔ اسلام میں کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو تو اپنے مذہب سے باغی ہو گئے، اب اسلام سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اور ہمارے جو لبرل لوگ، ملحد لوگ، ڈگری لے کے وہاں سے دین بھی اپنا وہاں چھوڑاتے ہیں، ان کے پیچھے لگ گئے۔ اس میں تو بڑی برکت ہے رجم کا نفاذ کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے سے ناپاکی کو ختم فرما دیا، معاشرے کو پاک فرما دیا، مدنی ماحول عطا فرما دیا، نظروں کو جھکا دیا، مومنوں کو عزت والے طریقے سکھا دیے، خواتین کو پردہ اوڑھنا سکھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے، صحابیات کو کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے مقصد بازاروں میں نہیں پھرنا، گھروں میں ٹھہرے رہنا، وَلَا تَبَرَّجْنَ زیب و زینت کر کے غیر مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اس کی نمائش نہیں لگانی، سخت گناہ ہے۔ جو عورت بن سنور کے غیر محرم کے سامنے پھرتی ہے
بازاروں میں نکلتی ہے، شادی بیاہ کے اوپر جا کے جلوے دکھاتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، کھینچنے والی سنن ترمذی کی روایت ہے، امام دارقطنی نے اس صحیح حدیث کو نقل فرمایا ہے، حدیث کی اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فهي كذا وكذا تعني زانية، جب عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے اور مرد اس کی صرف خوشبو سونگھ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، صرف خوشبو سونگھ کے ان کی طرف دیکھنے لگ جائیں، فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي زَانِيَةً، وہ عورت شریف نہیں ہے، وہ زانیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ ایک عورت بانگ سنور کے 100 مردوں کو ان کے ایمان میں خلل ڈالتی ہے۔ کتنی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، کتنا اچھا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا مقصد، گھر سے باہر نہ نکلو، تمہاری عزت گھر کی 4 دیواری میں ہے، تمہاری حیات 4 دیواری کے اندر ہے۔ یہ پاک بازی اپنے خامن تک محدود، اپنی زیب و زینت اپنے خامن تک محدود رکھو۔ اللہ کیسے ہے بھائی؟ اس معاشرے کے اوپر کیا کہا جائے؟ جہاں نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان ہے، زنا کے لیے اسباب مہیا ہیں، گندگی کے لیے، حرام کاری کے لیے کھلی چھوٹیں ہیں۔ ہمارا میڈیا ہے، ہمارے موبائل ہیں، ہمارا نیٹ ہے، ہمارا ٹی وی ہے، ہمارا کمپیوٹر ہے، گندگی پھیلا رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوسری شادی کر لے اس کی شامت آ گئی، اگر کوئی ایک ہی نکاح کرنا چاہے تو اس کو بھی پھنسا دو۔ اتنا خرچہ، اتنی رسمیں اور اتنے انڈیا کے اور دوسرے انگریزوں کے طور طریقے وہ اپنی شادی بیاہ کی رسموں میں ڈال دو کہ غریب آدمی کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں تو بیٹھی بیٹھی بال ان کے سفید ہو جائیں، وہ وہاں جا نہ سکے۔ کیا ہے مومن مسلمان ہو کے انہوں نے حرام کاری کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے نکاح والی بات وہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ شادی کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب معززین کو بلایا جائے، شادی کے اوپر ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑا کھانا بنایا جائے، شادی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ بیٹی کو بہت زیادہ ساز و سامان دیا جائے، شادی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اپنی نمود و نمائش کا اہتمام کیا جائے اور بہت ہی گندا کام اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو سجا بنا کے غیر محرم سے اس کی تصویریں بنوا کے معاشرے میں، اپنی فیملی میں، خاندان میں پھیلائی جائے۔ بے غیرتی کی انتہا ہے، دیوسیت اس کو کہا گیا ہے۔ دیوس حدیث کے لفظ ہے، وہ بندہ دیوس جس کی بیوی بن سنور کے غیر مردوں کے دل لباتی ہے، وہ دیوس بے غیرت ہے، حدیث کے لفظ ہے۔ امام بہقی نے، امام احمد ابن حنبل نے اور حدیث کی کئی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سنیے، اس حدیث سے 5 مسئلے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی ساتھی مہاجرین جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، لٹے ہوئے، خالی ہاتھ، لباس پورا نہیں، کھانے کو موجود نہیں، روزگار موجود نہیں، گھر بار موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر مواخات مدینہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف مکے سے آئے خالی ہاتھ، ان کو بھائی بنا دیا۔ انصاری صحابی جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا، جناب سعد نے عبد الرحمن کا بازو پکڑا، اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے آدھا گھر میرا آدھا تیرا، یہ میری زمینیں آدھی تیری آدھی میری، میری دو بیویاں، جس کو پسند کرے میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تو نکاح کر لے۔ عبد الرحمن تجھ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ خوددار تھے، وقتی طور پہ دھچکا لگا تھا، مہاجر بن گئے تھے، کہنے لگے اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے گھر میں برکت دے، سب کچھ مل جائے گا، مجھے ذرا بازار کا رستہ دکھا دے۔ جناب سعد نے عبد الرحمن کو لیا، بنو قینقاع یہودیوں کے بازار میں لے گئے۔ وہ یہودی جو مدینے کی مارکیٹوں پہ چھائے ہوئے، جو اوس و خزرج کو اپنے سود کے جال میں جھگڑے ہوئے، ان مہاجرین نے آ کے چند سالوں میں مدینہ کی مارکیٹوں کے اوپر یہودیوں کا تسلط ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے کاروباری دنیا میں ان کو تسلط عطا فرما دیا۔ ایک سال گزرا، جناب عبد الرحمن ہنستے مسکراتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، لباس کے اوپر گلابی رنگ کے نشان لگے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارى اثر صفرۃ علی عبد الرحمن بن عوف فقال ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارک اللہ اولم ولو بالشاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، عبد الرحمن یہ کپڑے کیسے پہنے اور یہ نشان کیسا لگا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول شادی کی ہے، اور شادی میں ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے حق مہر کے طور پہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تیری شادی میں برکت عطا فرمائے، اولم ولو بالشاة، جا ولیمہ کر، چاہے ایک بکری کا ہی کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث سے 5 مسئلے نکلتے ہیں، 5 مسئلے۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن نے شادی میں نہیں بلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو نکاح کے لیے نہیں بلایا، بارات کے لیے نہیں بلایا، شادی میں نہیں بلایا، دیکھا تو پوچھا۔ یہاں اتنا منہ سوج جاتا ہے کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا ہے؟ وہ غریب آدمی ہے، اس نے گھر میں سے ایک فرد کو بلا لیا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو۔ نہیں جی، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی سب کوئی کاٹ دو گے، نہیں تو پھر تیرا میرا بول چال بند ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول دیکھیے ان کو نہیں بلاتے صحابی۔ عبد الرحمن ابن عوف اور رسول کریم ایک ہی برادری کے، ایک ہی خاندان کے، اکٹھے ہجرت کرنے والے، اللہ کو نہیں بلایا، شادی کر لی۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ضرور ہر ایک کو بلایا جائے۔ اور دوسرا مسئلہ، دلہے کے لیے سجنا سنورنا، یہ اس کے لیے خاص لباس پہننا، یہ بھی سنت ہے۔
سنت وہی نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول کریں، سنت وہ بھی ہوتی ہے جو صحابی کریں اور اللہ کا رسول پسند کر لیں، وہ بھی سنت ہی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن کا لباس بدلا ہوا دیکھا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دلہے کو صاف ستھرا اچھا لباس، خوبصورت لباس پہننا، یہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تیسرا مسئلہ جاہلوں کے لیے ہے، جو کہتے ہیں کہ شرعی حق مہری ہوگا، شریعت کو بدنام کرتے ہیں۔ 32.5 روپے پتہ نہیں کس بابے نے یہ اس کی شریعت لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت میں تو 32 کہیں بھی نہیں ہے۔ اب تو 32 کی ایک وقت کی روٹی نہیں آتی ہے۔ بے وقوف لوگ۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، 2-3 تولے بنتے ہیں، 4-5 لاکھ روپیہ تو ایویں بنتا ہے آج کل کے حساب سے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر بندہ چاہے تو اپنی بیوی کو جتنا مرضی حق مہر دے سکتا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر نہیں دے سکتا تو اس کو مجبور بھی نہ کریں، قابو کرنے کے لیے حق مہر میں اس سے کوٹھی نہ لکھوا لیں کہ ہماری بیٹی کو چھوڑ کے بھاگے نہ۔ حق مہر یہ ضمانت کے لیے نہیں ہے، یہ تو حسب توفیق ایک تحفہ ہے، ایک تحفہ ہے جو مرد ایک عورت کو دیتا ہے کہ وہ اس کو اس کے گھر سے اپنے گھر میں لے کے آیا ہے۔ یہ تو اس کو اہلاً و سہلاً کہنے کے لیے ایک تحفہ دیتا ہے، ہم نے اس کو ضمانت کے طور پہ غلط رنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دینا کسی نے نہیں ہے، کاغذوں میں لکھا ہے کہ جب بابا اونچی بولے گا اس کو کہیں گے حق میں رکھے رکھ، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لک، اللہ تیرے نکاح میں برکت عطا فرمائے، دلہا کو، دلہن کو، بچے کو، بچی کو خیر کی دعاؤں کی، برکت والی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ دین ہی ہے۔ اللہ ان کی یہ نئی زندگی پاک دامنی والی فرمائے، دعاؤں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، وہ اس کو دیجیے، یہ چوتھی سنت ہے۔ اور پانچواں مسئلہ آپ نے فرمایا، وَأَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، اگرچہ چاہو تو ایک بکری کا ہی ولیمہ ضرور کرو۔ آپ کو میں یہ واضح کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے جو سستا کھانا سمجھا جاتا تھا وہ بکری کا ہی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو سب سے مہنگا ہو گیا نا۔ تو کہنے کا مطلب صرف بکری نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تھوڑا بہت ہی کر لو، ولیمہ کرو ضرور، خفیہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، ولیمہ کرو سب کو پتہ چلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ سے ولیمہ فرمایا تھا، ایسا ہی کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول خیبر سے لوٹے، مائی صفیہ سے ولیمہ فرمایا، کہا جس کے پاس جو ہے کھانے والی چیز لے آئے۔ ہر صحابی اپنے اپنے توشادان میں سے کچھ نہ کچھ لے آیا، ایک بڑی سی چادر پہ ڈال دیا گیا، سب نے مل کے کھا لیا، اللہ کے نبی کی زوجہ کا ولیمہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، چلو جو بھائی نہیں کر سکتا یار دوست مل کے ہی کر دیا کرو، یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیے ذرا سا غور فرمائیے، ایک ایک حدیث میں کتنے کتنے مسئلے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ دین نے تو نکاح کو آسان فرمایا ہے، دین نے نکاح کو آسان فرمایا ہے، نکاح کی ترغیب کا کہا ہے، نکاح کے اوپر توجہ دلائی ہے۔ اس پہ تو ہم نے رسمیں ڈالنی، کبھی جہیز کی رسم، کبھی سلامی کی رسم، کبھی شادی ہال کے اوپر مہنگے مہنگے کھانے، اور کبھی ہندوؤں کی نکالی، اور کبھی مہندی کی، کبھی فلانی کی، اور برکت والی یہ ایک
برکت والے معاملے کو ہم نے رسموں کی وجہ سے شیطانی بنا کے رکھ دیا، اور دوسری طرف وہ جس کے اوپر اللہ نے کہا تھا پتھر مار مار کے زندہ مار دو، رجم، زنا اتنا اللہ کو ناپسند ہے، اس زنا کی طرف جانے والے سارے راستے کھلے چھوڑ دیے، وہ ڈرامے لگا دیے جو بے حیائی کی تربیت دیتے ہیں، وہ فلمیں لگا دی جن کے اندر گند ہی گند ہے، وہ بچے کی جیب میں زبردستی موبائل کے اوپر گند چلا دیا، اس کے بغیر تعلیمی اداروں میں ان کو اکٹھا ملنے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنی نسل کو ہم نے نکاح کی طرف، پاک دامنی کی طرف لے کے جانا ہے، نہ کہ ہم نے ان کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آخری حدیث سناتا ہوں، اللہ بڑا کام دے گا اگر کسی کو یاد رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نوجوانوں، جو نوجوان نکاح کرتا ہے اس لیے کہ اللہ اس کی پاک دامنی کی حفاظت فرمائے، نیت کیا ہے؟ پاک دامنی کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے لفظ کیا ہے حدیث میں وہ سنیے، اللہ اکبر، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، المقاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید العفاف، والمجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بندے ہیں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، ان کی ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ حق علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، عونہم، ان کی مدد کرنی ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں، پہلا المقاتب، وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ اپنی آزادی کا سودا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ اور دوسرا والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی بیوی عطا فرماتا ہے جو بیوی اس کو دوسری عورتوں سے مستغنی کر دیتی ہے، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، چاہے وسائل تھوڑے مگر اللہ کی مدد کے سہارے نکل کھڑا ہوا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک دامنی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے وہ ضرور مانگتے رہیے، یاد کر لیجئے، ایک سطر کی ہے، میں بھی یاد کروں، میں بھی دہراؤں، آپ بھی دہراتے رہیں۔ مسنون دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدی، ہدایت کا، والتقی، اور اللہ تقوی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، کس کا؟ پاک دامنی کا، والغنا، اور اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ نیت سے دعا مانگے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ اللہ کریم سب کو پاک دامنی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔